کہ مجھے برے وسوسے آتے ہیں گھر والوں کے متعلق، اس کا علاج کیا ہے بتائیے، اور فیوچر کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی کام کرو گے تو سب تباہ اور برباد ہو جائے گا، رہنمائی فرمائیے۔ جواب یہ ہے کہ وسوسے خاص طور پر ایک مسلمان کو آنا در حقیقت ایک تو اس کے ایمان کی نشانی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وسوسے جو بھی آتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ایک ایمان والے کے لیے تکلیف دینے والی بات ہوتی ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ایمان والے کو تکلیف دے، اس کو پریشانی میں مبتلا کرے، اور یہی چیز اللہ رب العزت نے سورۃ الناس کے اندر، جو قرآن کریم کی آخری سورت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے اس سورت کا، تو بتلایا گیا کہ قل پناہ مانگو، اعوذ برب کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں، قل اعوذ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس لوگوں کے رب کی، اور ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے۔ کس چیز سے پناہ حاصل کرنا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، جو وسوسہ پیدا کرنے والا اور چھپ چھپ کر جو ہے یہ وسوسے جو پیدا کرتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، اور یہ خناس وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، اس کے شر سے، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تو اہم چیز جو وسوسہ پیدا کرنا جس کا کام ہے وہ ہے شیطان۔ اب وہ شیطان جو ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ ہر معاملے کے اندر ایک مسلمان کو، ایک ایمان والے کو وسوسہ ڈالے، یہاں تک کہ وضو کے اندر بھی بعض لوگوں کو وسوسہ بار بار ہوتا ہے کہ میں نے یہ جو عضو جو دھویا ہے یہ میں نے 2 بار دھویا ہے، 3 بار دھویا، دھونے کے بعد، چہرہ دھونے کے بعد جب ہاتھ دھونے جاتے ہیں تو وسوسہ پیدا ہوتا ہے شاید میں چہرہ مکمل نہیں دھویا، پھر واپس چہرے کی طرف آتے ہیں، پھر ہاتھ دھو کے آگے بڑھتے ہیں، مسا تک پہنچ جاتے ہیں، تو پھر وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید میں ہاتھ صحیح طریقے سے نہیں دھویا ہوں، پھر واپس ہاتھ دھونے کے لیے واپس آ جاتا ہے۔ تو اس طرح بعض لوگ دیکھیں گے گھنٹے گھنٹے جو ہے وضو کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، یہ وسواس ہے ان کے ساتھ میں، جس کو وسواس قہری کہا جاتا ہے۔ یہ اس وسواس کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں اس طرح کے کام۔ اسی طرح نماز کے اندر بھی وسوسہ، اور وضو کے اندر جو وسوسہ ہے وہ جو ہے، اور اسی طرح نماز کے اندر جو وسوسہ ڈالنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام بھی اللہ کے سنے بتایا، ایک کا نام خنزہ بتلایا، ایک کا نام بلحان بتلایا۔ تو اب ان کا کام یہی ہے کہ وضو میں وسوسہ پیدا کریں، نماز میں وسوسہ پیدا کریں۔ نماز بھی دیکھیں گے بعض لوگ رکعت توڑ کر باندھتے ہیں کہ جیسے باندھ لیتے ہیں پھر وسوسہ پیدا ہوتا ہے، شاید نیت میں نے نہیں کی ہے، پھر نیت کر کے پھر باندھتے ہیں، پھر کچھ دیر میں پھر وسوسہ پیدا ہوتا ہے، شاید جو ہے تم لوگ یہ نیت جو ہے صحیح انداز سے جس طرح کہنا ہے اس طرح تم نے نہیں کہا۔ پھر اس کے بعد رکوع میں جاتے ہیں تو وسوسہ پیدا ہوتا ہے، شاید جو سورۃ الفاتحہ میں نے مکمل نہیں پڑھی، اب پھر واپس آتے ہیں، پھر نماز توڑ کر پھر سورۃ الفاتحہ شروع کرتے ہیں۔ بعض لوگ 2 رکعت نماز کے آدھا گھنٹہ سے زیادہ لیتے ہیں، وجہ یہ وسوسہ ہو۔ تو کام ہی شیطان کا یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے وسوسے پیدا کرتے رہنا۔ اب یہاں جو سائل نے جو سوال پوچھا ہے یہ خود بھی اسی سے متعلق ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ گھر والوں کے سلسلے میں ان کا اعتماد، ان کا یقین ٹوٹ جائے اور رشتوں میں کمزوری آ جائے، آپس میں جھگڑے ہوں، لڑائیاں ہوں، تو برے خیالات، برے وسوسے یہ پیدا کرتا ہے، کبھی ماں کی طرف سے، کبھی باپ کی طرف سے، کہ ان کے سلسلے میں وسوسے پیدا، کبھی بھائی ایک دوسرے بھائی کے
کی جانب سے وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے بہن جو ہے بھائی کی جانب سے وسوسوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اب ان سب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ رشتے ٹوٹ جائیں یا رشتوں کے اندر دراڑ آ جائے، جھگڑے شروع ہو جائیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے یہ وسوسے آگے بڑھ کر بدگمانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور یہ بدگمانیاں جو ہے ایک دوسرے سے جھگڑے پر ابھارتی ہیں۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ معاملات جو ہے بگڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ بیوی کے بارے میں شوہر کے دماغ میں بہت ساری غلط چیزیں ڈالتا ہے، اور شوہر کے دماغ میں بیوی کے خلاف، بیوی کے دماغ میں شوہر کے خلاف، اور یہ ان وسوسوں کو اگر جگہ دیتے جائیں تو پھر یہ جو ہے بدگمانیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں یہ وسوسے، اور پھر جو ہے شکوک و شبہات شروع ہو جاتے ہیں، اور آخر میں نتیجہ جو ہے دونوں کے درمیان دوری اور طلاق کے اعتبار سے معاملہ اینڈ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ ان وسوسوں کو جگہ نہ دیں، ان وسوسوں کو اپنے دل و دماغ کے اندر جب بھی آئیں تو کثرت سے اعوذ باللہ پڑھیں اور اپنے دماغ سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اندر بھی یہ وسوسہ ڈالتا ہے، یہ خنزب جو یہ شیطان ہے، اس کا کام ہی وسوسے ڈالنا۔ تو نماز کے اندر جب برے وسوسے آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی نماز میں بیان فرمایا کہ نماز ہی کی حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور جو ہے اپنے پیر کی طرف یا پھر لیفٹ کی طرف جو ہے 3 مرتبہ تھوکنے کا اشارہ کرے، تھتکارے، تاکہ یہ وسوسے اس کے دور ہو جائیں۔ تو اسی طرح زندگی کے اندر بھی اس طرح کے وسوسے آئیں تو کثرت سے تعوذ پڑھیں، اور یہ معوذتین جو ہے جو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، جو اس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لے آتا ہے، اس کا ورد کرنا شروع کریں، اور جو ہے جو بھی دل و دماغ میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں اس سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ صبح شام کے اذکار کی پابندی ضرور کریں، فجر کے بعد اور عصر کے بعد، تاکہ شیطان سے محفوظ رہیں، اور خاص طور پر وہ ذکر جو شیطان سے حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 مرتبہ فجر کے بعد پڑھیں اور 100 مرتبہ عصر کے بعد پڑھیں۔ اگر عصر کے بعد نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم جو ہے مغرب کے فوراً بعد آپ پڑھ لیں، اس سے انشاءاللہ شیطان سے حفاظت ہو جائے گی، اور اس کے وسوسوں سے بھی انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ اس کے باوجود بھی اگر وسوسوں کی کثرت اس طرح ہو تو آپ کثرت سے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اس کا ورد کرنا شروع کریں۔ جتنا زیادہ موقع ملے آپ کو اتنی کثرت سے ان دونوں صورتوں کی آپ تلاوت کریں، اور رقیے کے طور پر آپ اپنے آپ پر اس کو پڑھ کر دم کریں۔ انشاءاللہ اس سے یہ وسوسے والی جو پریشانی ہے دور ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ بارک اللہ فیکم۔